نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وجاء إخوة یوسف، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے اس پر، فعرفہم، پس انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچاننے والے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، فرمایا لے آؤ میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ناب کو، یعنی غلہ پورا دینے والا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہتر مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر نہ لائے تم میرے پاس اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پس کوئی غلہ نہیں تمہارے لیے میرے پاس اور نہ میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنہ آباہ، انہوں نے کہا کہ ہم ان قریب کوئی تدبیر کریں گے اس سے، یعنی کوشش کریں گے والد صاحب سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کر گزرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور حضرت یوسف نے کہا جوان سے کہ ڈال دو ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کی جانب، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹ کر گئے اپنے باپ کی جانب، قالوا یا ابانا، تو کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ، حضرت نے فرمایا کیا میں تمہیں امانت دار سمجھوں اس پر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر جیسا کہ امانت دار سمجھا تمہیں اس کے بھائی پر اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہت بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پا لیا اپنی پونجی کو، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، لوٹا دی گئی تھی ان کی جانب، قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا،
یہ ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہماری جانب۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم سامان لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ پائیں گے ایک اونٹ کا غلہ۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پختہ وعدہ دو مجھے اللہ سے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ ضرور لاؤ گے اس کو، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پس جب دے دیا پختہ وعدہ ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہتے ہیں کارساز ہے۔ وقال یا بنی، اور فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ جدا جدا دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کام نہیں آتا تمہارے اللہ سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 8واں رکوع آیات نمبر 58 سے لے کر 67 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جیل سے بلوایا، ان عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا، انہوں نے واضح اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے مصر کی حکومت کے عہدے پیش کیے گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو خوراک کا نظام ہے اس پر مجھے نگران مقرر کیا جائے، جی زراعت، جی۔ تو حضرت نے وہ عہدہ قبول فرمایا اور اس کے بعد اس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ جیسا کہ تعبیر میں بتایا گیا تھا، پہلے 7 سال بارشیں خوب ہوں گی، فصل غلے خوب ہوں گے، اسی طرح ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حسن تدبیر کے ساتھ غلہ اکٹھا کیا، سامان جمع کیا اور محفوظ کیا۔ اگلے 7 سالوں میں جب قحط پڑ گیا اور بارشیں بند ہوئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت مناسب قیمت سے سستے داموں غلہ تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی جب یہ اطلاع ملی کہ غلے ختم ہو گئے ہیں اور مصر کے اندر جو بادشاہ ہے وہ بہت مناسب قیمت پر غلہ دے رہا ہے، تو لوگ آئے اور یہ اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر تک بھی پہنچی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اطلاع ملی کہ مصر کے اندر غلہ سستے داموں مل رہا ہے، تو وہاں سے جو قافلہ آیا اس میں برادران یوسف بھی آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ محل میں یا محل تھا یا دفتر تھا جو بھی تھا، وہاں جب پہنچے
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو فوراً پہچان لیا۔ ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں بھی ہوگا یہ بات کہ یار کنعان سے اس طرف سے کون سے قافلے آ رہے ہیں، تو ان کے تو ذہن میں تجسس تو تھا نا، شاید کوئی اطلاع مل جائے، کوئی بندہ وہاں سے آ جائے، تو انہوں نے تو پہچان لیا۔ لیکن بھائیوں نے نہ پہچانا، اس لیے کہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنعان کی کنویں کے اندر پھینکا ہے وہ آج مصر کا وزیر کیسے بنا ہوگا، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں، تو انہوں نے غور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب انہوں نے غور نہیں کیا تو انہوں نے پہچانا نہیں۔ بہرکیف یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، انہوں نے کوئی نہیں پہچانا۔ اب وہاں پہ جو غلہ کی تقسیم کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بندے آئیں بس اس حساب سے بوری بوری گندم کی یا دانوں کی مل جاتی تھی۔ جیسے کہ اب بھی اکثر جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، بھائی جی ایک آدمی ایک توڑا لے سکتا ہے، زیادہ نہیں لے سکتا۔ عموماً جہاں سستی چیزیں ملتی ہیں ان کے کچھ ضابطے اور قوانین بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی بندہ آ کے سارا ٹرک تو نہیں لے جاتا نا، تو ایک افراد کے حساب سے ملتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے برابر وزن ملتا تھا، ایک اونٹ پر جتنا بوجھ لادا جا سکتا ہے اتنا ملتا تھا۔ اب وہ آئے، انہوں نے ظاہر 10 بھائی تھے تو 10 اونٹوں کے برابر تو انہیں غلہ مل گیا۔ انہوں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ دے دیں تو۔ ساتھ بتایا کہ وہ اصل میں ہمارے باپ سے تو ہمارا بھائی ہے، ماں اس کی الگ ہے، تو والد صاحب کی وہ خدمت کے لیے گھر میں رہ گئے تو اس کے لیے بھی دے دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو، لیکن اس شرط پر کہ اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آؤ، تاکہ پتہ چلے نا کوئی بھائی تمہارا ہے بھی صحیح یا تم نے ایویں ہی کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اگلی دفعہ اگر نہ لے کر آئے نا تو پھر تمہیں غلہ تمہارے حصے کا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارا فراڈ ثابت ہو جائے گا، تم نے ہمارے ساتھ فراڈ کیے۔ تو یہ ایک ہیلا تھا اصل میں تو بھائی کو بلانے کا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس میں اور کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ کے نبی جو بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے ہی کہا ہوگا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اضافہ ہو۔ ایک بیٹا پہلے گم ہوا، اب دوسرے کو بلوا کر اللہ تعالیٰ نے ابھی تھوڑا اور آزمانا تھا اپنے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی او بھگت خوب کی، کھانا شانا کھلایا، بڑی عزت دی، اور بس یہ شرط لگا لی کہ اگلی دفعہ اگر چھوٹے کو ساتھ لے کر نہ آئے نا، اس دفعہ تو غلہ لے جاؤ، اور اگلی دفعہ اس کو نہ لے کر آئے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئی نہ پہچانا۔ فرمایا کہ یہ اقتدار کے دور میں بھی یوسف علیہ السلام کا امتحان ہے، یہ امتحان ہے نا کہ غالب ہیں اب یوسف علیہ السلام، سزا دے سکتے ہیں۔ اب وہ آئے ہیں بھائی جنہوں نے زیادتی کی تھی، اب ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ خیر، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، جو بھی سامان غلہ وغیرہ دینا تھا وہ تیار کر دیا، قال، تو حضرت نے فرمایا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، لے آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے۔ انہوں نے غلہ مانگا ہوگا نا، فرمایا پھر اس کو لے آنا اگلی دفعہ ساتھ۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ پورا پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نواز بھی ہوں، تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے، تمہیں ہر بندے کے حساب سے غلہ پورا بھی دیا ہے۔ اب تم چھوٹے بھائی کا لے کے جا رہے ہو تو اگلی دفعہ اس کو ساتھ لے کے آنا تھا کہ ہم دیکھیں کہ واقعی تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر نہ لے کر آئے تم اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پس تمہارے لیے بھی کوئی غلہ نہیں میرے پاس، پھر تمہیں بھی غلہ ملنے والا کوئی نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہ آنا، کیونکہ پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے دھوکہ کیا ہے، اور پچھلی دفعہ جو تم غلہ لے کر گئے ہو اضافی، وہ تم نے فراڈ کیا ہے،
لہذا آئندہ پھر میرے پاس نہ آنا۔ قالو، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم کوشش کریں گے، سنراود کوئی چال چلیں گے، کوئی ورغلائیں گے والد صاحب کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم ایسا کر گزریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور وہاں سے اس کو لے آئیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اب وہ جوان، وہ سرکاری کارندے جو ان کے غلے کی بوریاں بھر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، جو پونجی، جو پیسے وغیرہ انہوں نے دیے ہیں، اس کو بھی ان کے غلے کی بوریوں کے اندر ڈال دے، لعلهم يعرفونها، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کے پاس، جب دیکھیں گے اور پیسے اندر سے برآمد ہو جائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جلدی واپس لوٹ کر آئے، کیونکہ پیسے ہوں گے تو جلدی آئیں گے، ایسا پیسوں کے بغیر کیا پتہ پیسے ہی نہ بنے تو دیر ہو جائے، پیسے واپس کر دیں گے، لیکن بتایا نہیں۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پس جب لوٹ کر آئے اپنے والد صاحب کے پاس، قالوا یا ابانا، آ کر بڑی تعریفیں تو پہلے کی ہوں گی نا، بڑا چنگا بادشاہ بابا جی، اوئے ہوئے بڑا نیک بادشاہ، بڑی عزت کی ہماری، تو ہمیں تو کھانے شانے کھلائے، بڑی مہمان نوازی کی، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا جی، کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، منع من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا آئندہ کے لیے، فارسل معنا اخانا، اب بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، چھوٹا بھائی اب بنیامین ساتھ جائے گا تب غلہ ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، خوب دھیان سے لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ماشاء، تمہاری حفاظت تو بڑی مشہور ہے، مجھے پتہ ہے پہلے سے، تم نے یوسف کی حفاظت بڑی شاندار کی تھی۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں امانت دار سمجھوں تمہیں اس پر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر جیسا کہ پہلے امانت دار سمجھا یوسف پر، اس سے پہلے یوسف کی حفاظت تم نے بڑی زبردست کی ہے، کہ آپ دوبارہ تمہیں امانت دار سمجھوں، کیونکہ اعتماد جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے، یہ بناتے ہوئے پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں، اتنا جلدی نہیں بنتا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں امانت دار یعنی نہیں سمجھتا، مطلب یہ ہے جیسے یوسف پر سمجھا، آپ دوبارہ بنیامین پر سمجھوں، جیسے تم نے اس کی حفاظت کی ایسے اس کی حفاظت کرو گے، لیکن فوراً ساتھ یہ خیال آیا، یہ تو میرے یہ خیال اور سوچ ہے، حفاظت کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہت بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اصل محافظ تو میرے رب کی ذات ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑا مہربان بھی ہے، کائنات میں ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ عاجزیوں سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہارے اوپر مجھے اعتبار نہیں ہے، اتنے میں جناب وہ بوریاں شوریاں کھولیں، وہ بوریوں میں وہ غلے میں سے وہ پیسے بھی نکل آئے جو حضرت نے واپس کیے تھے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، کیونکہ اس سے پہلے جو باتیں ہوئیں ابھی تک وہ پیسوں کا پتہ نہیں تھا، وہ بادشاہ کے دیگر اخلاق تو بیان کر رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، مہمان نواز ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، کیونکہ پیسوں والی بات جو تھی وہ حضرت نے ان کو بتائی نہیں تھی، وہ تو چپ کر کے اسے خادم سے، اس ملازم سے کہا تھا کہ ان کی بوریوں میں ڈال دے، اب اس لیے ان کو پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، اب جب سامان کھولیں گے نا جی تب پتہ چلے گا۔ ساتھی سن رہے ہیں نا کہ جہاز وہ ہمارے وہ ساتھی کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی
گیا کسی علاقے میں، تو گن لی نا ان سے علاقے غیر میں، تو انہوں نے کہا میں نے لاہور لے کر جانی ہے۔ ان کا اگر یہاں سے خود لے کر جاؤ گے، مثال کے طور پر 50,000 کی ہے، اگر لاہور ہم نے پہنچانا ہے تو پھر تو ظاہر پہنچانے کے پیسے بھی لیں گے ہم، اتنے ہی پیسے اس کے بھی لگیں، پھر پورے لاکھ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں وہاں پہنچا دو، راستے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پکڑے جائیں یہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ₹1,00,000 لے لیا، اور ان کا جی پہنچ جائے گی، وہاں جا کے ہم سے رابطہ کرنا، آپ کو پہنچ جائے گی۔ وہ اپنی گاڑی لے کے بندہ لاہور پہنچ گیا، اس نے آ کے فون کی، ہاں جی وہ میری گن۔ اس نے کہا جی وہ ہماری گاڑی کی ڈگی میں ہم نے رکھی ہے، نکال لو وہاں سے۔ کہاں رکھی ہے؟ گاڑی کی ڈگی کے اندر، ادھر پڑی ہے، نکال لو۔ یعنی پیسے بھی لے لیے اور ان کو بتایا نہیں، اور اسی کی گاڑی میں ساتھ بھیج بھی دی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ لے کر پہنچ گیا، پکڑا جاتا تو پھر وہ پکڑا جاتا تھا جی۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی سامان تو پیسے تو ان کے تھے بوریوں میں، لیکن ان کو پتہ کوئی نہیں تھا۔ اب میرے خیال میں کچھ ساتھی جاگ گئے تھوڑا سا اس بات سے نا، تو ایک گن والی بات بھی آئی، اور دوسری جناب گن کے ساتھ شان والی بات بھی آ گئی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پا لیا اپنی پونجی کو، جو پونجی جو پیسے دیے تھے وہ بھی پا لیا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، وہ لوٹا دی گئی تھی ان کی جانب۔ قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، اور کیا چاہیے ہمیں، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، جی ہماری پونجی بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، ما نبغی، بابا ہم آپ سے اور پیسے نہیں مانگتے، کیونکہ پیسے تو مل گئے ہیں، اب صرف اجازت مانگ رہے ہیں، بس اجازت دے دو، پیسے تو ہمارے پاس مل گئے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے، ما نبغی، ہم بغاوت نہیں کرتے، بادشاہ نے حکم دیا ہے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا، اب ہم بغاوت نہیں کرتے کہ اس کے بغیر جائیں اور آگے وہ غلہ ہی نہ دے اور پھر کام خراب ہو جائے۔ حاضی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہماری جانب لوٹا دی گئی ہیں۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم سامان لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے برابر غلہ، اس کا بوجھ ہمیں زیادہ بھی ملے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ لینا تو بہت آسان ہے، بس بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور جناب اتنا زیادہ غلہ مل جائے گا، اور پیسے بھی ماشاءاللہ انہوں نے واپس کر دیے، تو بڑا آسان کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیسے جیسے دیکھے، ظاہر ہے پھر انسان کو یقین تو آتا ہے نا کہ واقعی ایسے ہی ہوگا جیسے یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ پیسے بھی واپس آ گئے، ورنہ پیسے کون واپس کرتا ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، میں بھیج تو دیتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو قسم کے ساتھ کہ اس بھائی کی حفاظت خوب کرو گے۔ قال، حضرت نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ، من اللہ، اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو۔ لتأتوننی بہ، کہ ضرور تم اس کو واپس لاؤ گے، ہاں، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ احاطہ کر لیا جائے، گھیر لیے جاؤ تم سب، سارے پکڑے جاؤ، پھر تو ہے ٹھیک ہے، چلو ایسے معاملات بن جاتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ تم پھر سارے رات کو یوسف والے واقعے کی طرح روتے ہوئے آ جاؤ اور کہو بنیامین تو کہیں رہ گیا۔ یہ بات اب نہیں چلے گی کہ تم اکیلے آ جاؤ اور اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، ایسے نہیں ہوگا۔ فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے جناب پختہ وعدہ دے دیا، قسمیں کھا لیں، اب وعدہ ہو گیا کہ جناب اللہ کی قسم ہم حفاظت کریں گے۔ اب اس وعدے پر حضرت نے اللہ کو گواہ بنایا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا اللہ ہی اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جناب اجازت دے دی، اب بیٹے جانے لگے ہیں دوسری دفعہ مصر میں غلہ لینے کے لیے۔ کتنی دفعہ جی؟ دوسری دفعہ۔ اچھا، لیکن جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 نصیحتیں فرمائیں۔
ایک نصیحت وہ اس کا تعلق بحیثیت والد کے ہے، ہر والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے اچھے کاموں کی، اور کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے میرے بیٹے، کہیں ایسے کام میں نہ آ جائیں کہ جس میں پھنس جائیں، ان کو کوئی نقصان ہو، بیٹا موٹر سائیکل یوں نہیں چلانا، گاڑی یوں نہیں چلانی، چلتے ہوئے ایسے باپ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں بھی۔ تو بعض والدین ہوتے ہیں کہ وہ جناب خراب بھی کرتے ہیں اولاد کو، عیاشیاں خوب کرائی تو کیا ہو گیا، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب کے بیٹے کہیں موٹر سائیکل تیز چلا رہے تھے تو پولیس والوں نے پکڑ لیا، انہوں نے تعارف کرایا بھی اسی ڈاکٹر صاحب دے پتر ہیں، ہمارے والد صاحب سرکاری عہدے پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بات کراؤ۔ پولیس والوں نے ان کو فون کیا، بھائی جی آپ کے بیٹے اس طرح موٹر سائیکل بھگا رہے تھے تو ہم نے پکڑا، تو اب آپ انہوں نے کہا بھی 2 لتر اگر آپ نے مارنے ہیں 2 میری طرف سے بھی مارو تاکہ آئندہ ایسی حرکت زبردست۔ اس کے بعد کہتے ہیں کبھی انہوں نے میری سفارش نہیں کرائی کہ میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ پہلی سفارش ہی پوری ہو گئی تو پھر کیا ضرورت تھی آئندہ کی۔ تو ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسی گڑبڑ نہ کرے۔ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی بحیثیت والد کی، اور دوسری نصیحت جو کی وہ بحیثیت نبی کی، کیونکہ آپ والد بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے نا، دونوں نصیحتیں اس اگلی آیت میں موجود ہیں۔ وقال یا بنی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے۔ جب تم جاؤ گے 11 بھائی، کتنے بھائی جی؟ 10 پہلے تھے نا، بنیامین بھی ساتھ ہو گئے، 11 ہو گئے، 12 میں تو یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ہم 11 بھائی جب اکٹھے جاؤ گے تو سارے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نظر بد کا خدشہ ہے، کہ نظر بد بھی ایک العین حق، وہ بھی برحق ہے اور لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ 11 نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت اکٹھے جاؤ گے تو ایک تو یہ ہے، اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2 کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے مہمان نوازی بھی کی، بڑی عزت بھی دی، پیسے بھی واپس کر دیے، تو جن کے ساتھ بادشاہ یوں مہربان ہونا، ان کے حاسدین بھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے یار پچھلی دفعہ بادشاہ نے ان کو بڑی عزت دی، بڑے ان کو پروٹوکول دیا، یہ تو پھر آ گئے، تو ایسا نہ ہو کہیں خزانہ خالی نہ کر لیں، سمجھ آئی؟ تو کہیں تمہارے خلاف اس ڈر کی وجہ سے کوئی سازش نہ کر دیں مصر والے، اور پھر تم اس میں نہ پھنس جاؤ، لہذا تم الگ الگ جانا، کوئی 2 ادھر سے گئے 2 ادھر سے گئے، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ وہ آئے ہیں۔ وہاں جب بادشاہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے پھر وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے ذرا الگ الگ ہونا۔ اس میں کیا ہے؟ احتیاط ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ تو خزانہ خالی کرنے والے آ گئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی لے گئے، اب اور بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں، تو سازش کا خطرہ ہے، حسد کا خطرہ ہے۔ اس نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تو پہلی نصیحت ہے بحیثیت والد کے۔ اب دوسری نصیحت بحیثیت نبی کے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ تدبیر تو میں نے بتائی ہے، لیکن اگر اللہ کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تو میری تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کام نہیں آ سکتا تمہارے اللہ کے حکم سے کچھ بھی۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی دکھ دینا چاہے پھر میری تدبیر کچھ فائدہ نہ دے گی، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے پھر یہ میرے مشورے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، تو اسی پر میرا بھی بھروسہ ہے، میرا بھروسہ بھی اس تدبیر پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ہر بھروسہ کرنے والے کو۔ اور یہ نصیحت جو فرمائی بحیثیت باپ کے فرمائی کہ لوگوں تدبیر کرو، تدبیر کرنا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ یہ نصیحتیں کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد جب وہ گئے تو انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا